الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی کریم امین رؤوف رحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است حمد اور درود کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، سورہ حامیم السجدہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 4 جمعوں کے اندر شیطان کے مزین کردہ خوش نما اعمال کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جتنے بھی مقامات پر بنی نوع انسان کو اس کے ازلی اور ابدی دشمن شیطان سے خبردار کیا، اور رب ذوالجلال نے ابلیس کے ہر اقدام کے بارے میں اور اس کے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کا ہر طریقہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا، بقول اس کے کہ رب ذوالجلال نے
شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، رب کی بارگاہ میں غرور اور تکبر کرنے اور خود کو آدم علیہ السلام سے بہترین سمجھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے جب اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس نے رب ذوالجلال سے فرمایا تھا کہ میں بنی نوع انسان کو گمراہ کروں گا، میں ان کا تعاقب کروں گا، دنیا کی زندگی میں انہیں میں کہیں بچنے اور چھپنے کا موقع نہیں دوں گا، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں بنی نوع انسان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو شیطان کے گروہ کا حصہ ہوں گے، ان کی نشانیں بھی رب ذوالجلال نے بتائی، اور ان کی نشانیں بھی بتائی کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے گروہ کے لوگ ہوں گے۔ ایک کو حزب الشیطان اور ایک کو حزب الرحمن کہا، یعنی دو نام دیے، ایک فرمایا کہ حزب الرحمن اللہ کے بندے اور دوسرا حزب الشیطان شیطان کے پجاری، شیطان کی تابعداری کرنے والے۔ پھر رب ذوالجلال نے خلاصتاً اس بات پر نتیجہ ختم کیا کہ جو شیطان کے ماننے والے ہوں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے رب ذوالجلال انہیں رحمتوں اور برکتوں والے مقامات میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور رب ذوالجلال نے انہی لوگوں کے بارے میں لفظ نزولاً کا استعمال کیا کہ وہ مہمان ہوں گے۔ اب جو میرے تابعداری کریں گے، میرے راستے پر رہیں گے، وہ میرے مہمان ہوں گے، ان کی ہمیشہ کی مہمانی جنت کے اندر ہوگی، وہ میرے مہمان ہوں گے، میں ان کا میزبان ہوں گا۔ اب جس طرح میزبان اپنے مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، اس کے ہر آرام کا خیال رکھتے، رب نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اگر یہ شیطان کے حملوں سے کوئی خود کو بچائیں گے اور شیطان کے راستے سے خود کو بچائیں گے تو رب نے فرمایا کہ یہ جب حزب اللہ کے اندر داخل ہوں گے تو پھر یہ میرے مہمان ہوں گے، کہ وہ ساری برائیوں کو آراستہ کرتا ہے، اس کو اتنا بہترین مزین چمکدار بنا لیتا ہے کہ بندہ کہہ دی تو کوئی برا کام ہے ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہم گزشتہ جمعوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ سرور دو عالم نے فرمایا بہترین یعنی شیطان کے مزین کردہ گناہوں میں ایک چیز دین پر مداہنت، دین پر بزدلی دکھانا، دین پر دلیر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو دین کا شیدائی ہوتا ہے۔ دین پر دلیری رب ذوالجلال نے ایک مومن کو ورثے میں دی ہے۔ اگر ایک مومن اپنے دین پر دلیر نہیں ہے، دین پر وہ بزدلی دکھاتا ہے تو فرمائے یہ پھر کس معنی کا مسلمان ہے۔ اور شیطان تو چاہتا بھی یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی باتوں بندوں کو لگا کے اور اسے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس سبھی ٹھیک ہے جی، کسی کے پیچھے جائیں گے، یہ سارے ٹھیک ہے، سب جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، سب جو ہے وہ نبی کا نام لیتے ہیں، تو پھر غلط کون ہوگا؟ رب نے تو قرآن میں فرمایا نا کہ یہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو کیا کافر کے بھی قرآن کو پڑھتا ہے؟ تو گمراہ کون ہوگا؟ جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھے گا، غلط تشریحات اس کے اندر سے نکالے گا، اس قرآن کے غلط مفاہیم معاشرے کے سامنے پیش کرے گا، تو وہ تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے اور وہ آگے مطلب کچھ اور پیش کرتا ہے اس کا۔ قرآن کا شان نزول الفاظ کا کچھ اور ہے اور یہ آیتوں کو لے کر اس کا مطلب کوئی اور نکالتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو تبھی تو فرمایا کہ دین پر دلیری دکھاؤ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر صحابہ کرام کی شان بیان کرتے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دی اور تمہارے دلوں میں ایمان کو آراستہ کر دیا، خوشنما بنایا۔ یہ جو صحابہ کرام کی جو رب ذوالجلال نے سورۃ الحجرات طویل ترین سورت ہے جس میں رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بھی بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے آداب بھی بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے آداب بھی بتائے، وہیں پر صحابہ کرام کا جو ایمان تھا اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ہم نے ایمان کو آراستہ کر لیا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان آراستہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان آراستہ ہوا پھر اسے ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز جاذب نظر نہیں ہوتی، پھر وہ ایمان اور نیکی کے علاوہ کسی اور جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو لوگ تو بہت سارے ہیں، بندے بھی تو بہت سارے ہیں، اللہ کے مخلوقات کے اندر رہنے والے لوگ بھی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی جانب جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کی جانب نہیں جاتا، کوئی جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے فرمان برداروں میں شامل ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ فرمان بردار نہیں ہوتا۔ اب ہو تو سب انسان ہیں، ہے تو سب اللہ کے بندے، سب تو قرآن کو مانتے ہیں، دین کو بھی مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ایمان مزین ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان کی جانب جاتا ہے، اور کسی کے لیے شیطان جو ہے وہ برے اعمال مزین کر لیتا ہے، تب وہ اسی کی جانب جو ہے اپنی زندگی گزارتا۔ آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر، حکم عدولی اور نافرمانی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں،
جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جن کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، فرمایا ایک تو ان کے لیے ایمان مزین ہوا، دوسرا رب ذوالجلال نے ان کے دل میں کفر، برائی اور نافرمانی کی جو ہے وہ نفرت ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ جو ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، جن کو اللہ ایمان کی خلاوت سے نوازتا ہے، فرمایا یہ کامیابی والے لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان اور ان لوگوں پر ہے جو علم اور حکمت والا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے ان دو آیتوں کے اندر اہل ایمان کی مثالیں بیان فرمایا کہ جن کا ایمان مضبوط ہوا پھر وہ کفر کی جانب تو جا نہیں سکتے، نہ وہ برائی کی جانب جائیں گے، نہ وہ نافرمانی کی جانب جائیں گے۔ جب بھی ان کو دیکھو گے اللہ کی فرمانبرداری میں دیکھو گے، کیونکہ ان کے لیے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مزین ہو جاتا ہے، وزینہ ان کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کے مزین ہونے کی دعا مانگا کرو، رب جو ہمارا ایمان مزین کر دے۔ جب ان کا ایمان آراستہ ہو جاتا ہے پھر بندہ جو ہے وہ برائی کی جانب جو ہے وہ نہیں جاتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سستی اور مداہنت کرنے والے کو لے ڈوبتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جو دین میں سستی کرتا ہے، دین میں مداہنت کرتا ہے، کہتے کہ چلو جی سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اگر ایک بندہ برائی کرتا ہے کہتے ہیں یہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا کہتے وہ خود تو نہیں پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں۔ اگر ایک بندہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو یہ اس پہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ 2 منزلہ کشتی کے اندر سفر کر رہا ہے، ایک آدمی یہ اوپر سوار ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ کشتی کے نچلے منزل میں ہے، اور نچلے منزل والا کلہاڑی لے کے کشتی کو توڑتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب کشتی ٹوٹے گی، پہلا منزل جب ٹوٹے گا تو پانی وہاں پر بھرے گا، تو جب وہاں پر بھرے گا تو اوپری منزل بھی تو ڈوب جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ چلو میں تو محفوظ ہوں نا، کہ میں تو پانی سے اوپر ہوں۔ اب کشتی کو تو وہ توڑتا ہے، ڈوبے گا تو وہ، فرمایا وہ بھی ڈوبے گا ساتھ میں اس کو بھی ڈوبوئے گا۔ پہلے وہ ڈوبے گا بعد میں وہ ڈوبے گا کہ جو اس منظر کو دیکھ کر اس کو منع نہیں کرتا۔ تو سرور دو عالم نے فرمایا اگر بالائی منزل پر رہنے والا اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا، اس کو روکتا نہیں ہے، تو پہلے نیچے منزل والا ڈوبے گا پھر اوپر والا ڈوبے گا۔ کشتی تو ایک ہی ہے، سب تو ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اگر ایک بندہ کشتی کو توڑتا ہے باقی اسے روکتے نہیں ہیں تو فرمایا وہ بھی ڈوبے گا، باقیوں کو بھی ساتھ ڈبو دے گا۔ فرمایا یہی مثال گناہ کی ہے۔ جب تم معاشرے میں برائی کو دیکھتے ہو، اس برائی کو دیکھ کر جب تم اسے منع نہیں کرتے ہو، روکتے نہیں ہو، اس پر جب تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، فرمایا تمہاری مثال اس بندے کی جو کشتی کے اوپر والے منزل میں سوار ہے۔ وہ کہے گا یہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنے قبر میں جائیں گے۔ لوگ اس طرح باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہتے اس کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے، وہ اپنے اعمال کا جواب دے گا، میں اپنے اعمال کا جواب دوں گا، تو پھر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ پھر یہ بھی تو سوال ہے نا ہمارے سامنے۔ اگر ہم کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں کہ ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کرے جو اس کا مسئلہ ہے، میرا کام نہیں ہے کسی کو آگے نصیحت کرنا، تو پھر جو رب نے فرمایا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، تو یہ روکے گا کون؟ پھر جنات تو نہیں روک سکتے، یا آسمان سے فرشتے آ کے تو نہیں روک سکتے، یہ تو بندوں کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم گناہ کو دیکھیں تو اس کو روکیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکنے کے جو 3 طریقے بتائے ہمیں، بار بار اس حدیث کو ہم دہراتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو سب سے پہلا حق یہ کہ ہاتھ سے روکو اسے، ہاتھ کا بس چلاؤ، زبردستی کرو۔ ہم کہتے ہیں دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی تو تب نہیں کہ تم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، جو مسلمان ہو گیا اس پر عمل تو زبردستی کروا سکتے ہو۔ یہ تو ایک بندے مومن کے رب ذوالجلال نے ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہارے ساتھ بندہ برائی کرے، ہاتھ کا بس چلا کے اس کو روکو، زبردستی کرو اس کے اوپر۔ اگر فرمایا زبردستی کا بس نہیں چلتا، مجبور ہو، تو پھر کیا کرو؟ زبان سے نصیحت کرو۔ برائی کو دیکھا فوراً ٹوکو اس بندے کو، یہ تو نے برا کیا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم کسی کو ٹوکتے تو بندہ آگے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو ہماری جان میری نہیں چھوڑتا، اب مجھ سے برائی ہو جاتی ہے، میری جان نہیں چھوڑ، میرے پیچھے پڑ گیا یہ بندہ۔ تو فرمایا یہ تو اللہ رب ذوالجلال نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو پورا کرنا ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اچھا اب تمہارا زبان کا بس بھی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ فرمایا دل میں برا جانو۔ اگر تم برائی کو دل میں برا جان کر اس بندے سے نفرت نہیں کرتے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری سرا ہے۔ اب یہ ڈیسک کا آخری سرا ہے، اس سے آگے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو فرمایا آخری سرا ہے، اگر تم دل میں بھی برا نہیں جانتے، زبان سے منع نہیں کرتے، ہاتھ سے منع نہیں کرتے، فرمایا تم ہلاک ہو چکے ہو، ایمان سے تم نکل چکے۔ کیسے نکل چکے ہو؟ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو دین ہے نا، دین کو لاگو کرنا، دین پہ عمل کروانا، یہ تو ہماری ذمہ داری بندے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کریں۔ تبھی تو اس نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم یہ نہ سوچو کہ حکمران جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ہر بندہ حکمران ہے،
حکمران کیوں ہے کہ کسی کے ماتحت کوئی تو ہے. اب میں ہوں تو میرے ماتحت کچھ لوگ تو ہیں نا. اللہ نے مجھے اس ممبر کی ذمہ داری دی تو آپ لوگ میرے ماتحت ہیں. میں آپ پر جو ہے وہ حکم مسلط کر سکتا ہوں. یہ دین نے مجھے اس کی اتھارٹی دی ہے, اس کا اختیار مجھے دین نے دیا ہے. اگر کوئی مانے نہ مانے وہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں جہاں برائی دیکھوں تو میں فوراً اس برائی کی نشاندہی کرواؤں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اب گھر میں بڑا ہوں, میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, تو کیا ان پہ میں بڑا نہیں ہوں؟ ان کی ذمہ داری میرے اوپر عائد نہیں ہے؟ کیا ان کو میں اگر دنیا کے برائیوں سے بچا سکتا ہوں تو دین پر بھی تو انہیں میں لا سکتا ہوں نا. اسی طرح گھر کا والد ہے, اس کے بچے, اس کے گھر کے اندر اس کے ماتحت رہنے والے لوگ کیا ان اس کے ماتحت نہیں ہیں؟ اسی طرح ایک علاقے کا سربراہ, ایک گاؤں کا سربراہ, ایک محلے کا سربراہ, جو بھی ہے, جس کے ماتحت جو بھی بندہ حضرت نے فرمایا کہ ان ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جو ان کے اوپر سربراہ بنا ہوا ہے. تبھی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے. حالانکہ ان کا قصور تو نہیں ہوگا, وہ تو بے قصور ہوں گے اپنے طور پہ بڑے نیک ہوں گے, لیکن ایک عورت کی وجہ سے, ایک اس کا شوہر, ایک اس کا والد, ایک اس کا بیٹا. اگر عورت برائی کرتی ہے, باپ نہیں روکتا تو یہ مجرم ہے, اگرچہ کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہیں ہے. اگر بیوی برائی کرتی ہے, شوہر نہیں روکتا تو یہ بھی مجرم ہے. اگر ماں برائی کرتی ہے, باپ نہیں ہے اس کا, یا کوئی بڑا نہیں, یہ بڑا ہے, تو یہ بڑا بھائی جو ہے یہ ذمہ دار ہے, اپنے بہن کا بھی, اپنے ماں کا بھی, اپنے گھر کی خواتین کا بھی. تو فرمائے جب وہ عورت برائی کرتی ہے, روکنے والے نہ روکنے والے شکنجے میں کیوں آئیں گے؟ کہ اس نے اس کو منع نہیں کیا تھا. یہی دین ہے, یہی دین ہمیں درس دیتا ہے کہ جو بندہ تمہارے سامنے برائی کرتا ہے تم یہ نہ کہو کہ یہ بندہ برائی کیوں کرتا ہے, فرمائے اس کو روکو. فرمائے یہ دین پر دلیری اور دین کا حکم علی الاعلان اور ڈنکے کے چوٹ پر کہنا, فرمائے یہ بندے مومن کی نشانی ہے. اور شیطان تمہیں طرح طرح کی باتوں میں لگا کر اس عظیم نعمت سے تمہیں کیا کرتا ہے؟ محروم کرتا ہے. آگے فرمایا ذاتی اختلافات اور لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, رب ذوالجلال قرآن میں کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو, آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری جرت اور طاقت ختم ہو جائے گی, صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے کہ تم آپس میں جھگڑے نہ کرو, جھگڑے کرنے سے بزدل بن جاؤ گے, تمہاری طاقت, تمہارا وقار ختم ہو جائے گا معاشرے کے اندر سے. فرمایا جب تم لڑائی جھگڑے باہمی کرتے ہو اس سے نقصان تو تمہارا اپنا ہے, تمہاری طاقت ختم ہو جاتی ہے, تمہارا معاشرے کے اندر اثر رسوخ ختم ہو جاتا ہے, تمہارا جو معاشرے میں ایک وقار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر بالفرض کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے, صبر کرو. صبر جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, السلاح المومن. صبر مومن کا ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے وار سے پھر اگلا بچ نہیں سکتا ہے. فرمایا صبر کرو, اللہ پھر تمہارے ساتھ ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے, اگر وہ مانتا نہیں ہے, سدھرتا بھی نہیں ہے, پھر تم کیا کرو؟ اللہ کے حضور اس معاملے کو چھوڑ دو. اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. جب تم اس کا خمیازہ خود جو ہے وہ پورا کرو گے, تم اس کا بدلہ خود لو گے, تو فرمائے پھر تم نے اللہ کو بندہ, اللہ کا بندہ تم کس لیے ہو؟ رب تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرے گا اور وہ اپنے معاملات کو میرے سپرد کرے گا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے حضور نے فرمایا بلا شبہ شیطان پانی پر رہتا, اپنا تخت بچھاتا ہے, پھر وہ فتنہ پھیلانے اور برے اعمال کو اچھا دکھانے کے لیے اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے. یعنی شیطان کا سب سے قریبی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالا. کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے شیطان اپنا تخت اٹھاتا ہے, پانی کے اوپر رکھتا ہے, اپنی ساری فوج کو جمع کرتا ہے, پھر کہتے ہیں جاؤ زمین میں فتنہ پھیلاؤ, زمین میں فتنہ و فسادات کرو. فرمایا ایک بندہ آگے کہتا ہے جو شیطان کا پجاری ہوتا ہے, اس کے لشکر کا بندہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے جا کے لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالا. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے کہتا ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی, یہاں تک کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دی. میں نے لڑائی ڈالی ان کے درمیان, لڑائی کی نوبت طلاق تک پہنچی. شیطان کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا ہے, تو نے 2 مسلمان, تو نے 2 بندوں کو آپس سے دور کیا ہے. تو فرمایا جو فتنے ڈالتا ہے وہ تو بے شیطان کا پجاری ہوا, کہ جو ایک ہی بات سن کے دوسرے کو کہتا ہے, دوسرے کو تیسرے کو کہتا ہے, پھر لڑائی ہوتے, پھر وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کر دیا. تو فرمایا یہ شیطان کے طریقے ہیں. پھر سرور دو عالم نے فرمایا کہ بعضوں کا شیطان انسانی شکل میں آتا ہے, تم اسے پہچانو کہ تمہارا اپنے بندے کی شکل میں آ کے تمہیں ایسی بات کہے گا کہ جو جھوٹ ہوگی, بات ہے کہ وہ چلا جائے گا, تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تبھی تو فرمایا کہ جب کوئی بات سنو تحقیق کر لیا کرو اس کی. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے آگے بیان کرے. کیوں منع کیا گیا ہے کہ بعضوں کا شیطان بھی آ کے تمہیں یہ باتیں کہتا ہے, تم کہو کہ یہ تو میرا چچا کا بیٹا ہے, بدلے میں کوئی اور ہوگا, یہ تو حدیث کے اندر باتیں بیان کی گئی. لیکن شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے میں فتنہ ڈالے, وہ اس حد تک بھی آگے جاتا ہے. تو تم کیسے بندے ہو کہ تم اس دشمن کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بالکل پرسکون کر لیتے ہو کہ بھئی ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں, ہمارے پاس تو کچھ آنا ہی نہیں ہے, ہمارے لیے تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں ہے. فرمایا تمہاری دنیا کے ایک بندے کے ساتھ جانی دشمنی ہے,
تم اپنے پاس اسلحہ لیے پھرتے ہو کہ نہیں پھرتے ہو؟ کیوں لیے پھرتے ہو؟ کہ اگر اچانک دشمن سامنے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اپنے دفاع کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے میرے پاس۔ پھر تم رات کو احتیاط سے نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے ہو؟ پھر تم کہیں دور جانے کے لیے احتیاط کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پھر تم اپنا دور جانا سینہ راز میں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ تم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ جگہ پہ لے کے جاتے ہو کہ نہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا جب تمہارے ایمان کو خطرہ ہے تو ایمان کے خطرے سے تمہیں کون بچائے گا؟ پھر تم کس طرح بے فکر ہو کے اس زندگی کو گزارتے ہو؟ حالانکہ تمہارے اس دشمن نے رب سے کہا تھا لأغوینہم، میں اس بندے کو اغوا کروں گا، کیونکہ ان کے باپ کی وجہ سے رب تو نے مجھے مردود بنایا تھا، میں تو انہیں چھوڑوں گا نہیں، اس کا بدلہ میں پورے انسانیت سے لوں گا، پوری اولاد آدم سے لوں گا، اور میں سارے گناہ ان کے لیے مزین ایسے مزین کروں گا کہ یہ کہے کہ یہ تو کوئی برا کام نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈھول بازے بجتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور ہمارے جسم پہ جو تک نہیں رہتی، کوئی برائی نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر فسادات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان فسادات کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، یا کہیں پر برائی دیکھتے ہیں منع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے۔ تو پھر یہ برائیاں اگر ہے نہیں ہے تو پھر نیکیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ اگر برائی کی فہرست نہیں ہے تو پھر نیکیاں برائی جب مکس ہو جاتی ہیں تو پھر رب کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ فرمایا یہ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ دین کو پڑھے، جب پڑھے گا، سمجھے گا، دین کو کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا فرشتوں کا اترنا صرف ان صحابہ کرام کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو بندگان خدا کے لیے، مومنین کے لیے تھا، اور مومنین تو تم بھی ہو، تمہارے لیے فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فرمایا بدر کی فضا تمہارے پاس نہیں ہے۔ رب نے قرآن کے سورہ حجرات میں جو فرمایا کہ ان کے دلوں پہ ایمان نقش ہو چکا ہے، مزین ہو چکا ہے، فرمایا تم ان کے طریقے پہ چلو اور دین کو اتنا حاصل کرو کہ تمہاری زندگی کم سے کم دین کے مطابق ہو۔ اگر علم نے مجھے بچایا تو تبھی شیطان نے کہا کہ رب سے فرمایا تھا نا کہ نیک بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا، تو فرمایا رب ذوالجلال جو تیرے ایسے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو آئیے ذرا جو باتیں ہم نے پڑھی رب کریم کی جناب تو کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے وار سے بچنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس کے بارے میں آئندہ جمعے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا